اب ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے اپنے والد کو، حضرت ابو الحسن رازی یہ اللہ پاک کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو انتقال کے 2 سال کے بعد خواب میں دیکھا۔ اور کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر جہنم کے قیر کا لباس تھا۔ جہنم کے قیر کا لباس تھا۔ قیر کے مطلب جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں الکترا بولتے ہیں، الکترا، تارکول، الکترا، الکترے کی جو ہے وہ الکترے کا میرے والد کے جسم پر لباس تھا۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ میں ان چار دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے۔ وہ گناہ کیا تھے؟ وہ 4 دشمن کیا تھے؟ شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات۔ سب سے پہلا تو شیطان، دوسرا جو انسان کا نفس ہے وہ نفس، تیسرا دنیا، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ کو دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کا مفہوم سمجھ لیں، ما سوی اللہ کو دنیا کہتے ہیں۔ اب ما سوی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ، ذات و صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب دنیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا یعنی دنیا کی ہر ایک شے، دنیا اور خواہشات، طرح طرح کی خواہشیں، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، رہن سہن کی، آرام و آشائش کی خواہشات، ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ چاروں میرے دشمن ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی ہے۔ ظلمت کے معنی ہوتا ہے اندھیرا، کہ وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو مطلب تکبر کرنا، غرور گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور شہوات یعنی خواہشات، شہوات کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے۔ استبل جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، اور نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے، اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، اس کو فریب میں مبتلا کرنے والا ہوں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اب میں اپنے نفس کے ساتھ دھوکے بازی کروں گا، یعنی نفس میرا چاہے گا کہ میں پلاؤ گوشت کھاؤں گا تو میں پلاؤ گوشت نہیں کھاؤں گا، بلکہ بالکل جو ہے دال اور چاول پہ اختصار کر لوں گا، یعنی جو کچھ بھی میرا نفس کہے گا میں اس کے خلاف ورزی کروں گا۔ ایک عارف باللہ کا قول ہے، یعنی ایک اللہ کے ولی کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ جہاد کے معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، جہاد کے معنی جنگ کرنا، کہتے ہیں جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ کفار کے ساتھ جہاد کرنا، اور یہ جہاد ظاہری جہاد ہے جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور یہ ظاہری جہاد ہے یعنی جسمانی جہاد ہے۔ دوسرا جہاد جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد کرنا ہے۔ جھوٹے لوگوں کے ساتھ ان کو اس طرح دلیل پیش کرنا، ایسے دلائل پیش کرنا، ایسے ثبوت پیش کرنا کہ ان کی زبان بند ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی بہت اچھے طریقے سے ان سے بات کرو، اچھی دلیلوں کے ساتھ۔ یہ بھی جہاد ہے۔ اور تیسرے جہاد کو فرماتے ہیں برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد۔ برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش یعنی بدماش نفس سے جہاد۔ فرمان الہی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ یہ تینوں جہاد کا ذکر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الجہاد جہاد النفس،
سب سے بہتر جہاد اور سب سے افضل جہاد وہ کیا ہے؟ جہاد النفس ہے، یعنی نفس سے جنگ کرنا ہے۔ سب سے بہترین جنگ کیا ہے؟ نفس سے جنگ کرنا ہے، نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے، کیا کہتے؟ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ یعنی جب کفار و مشرکین کے ساتھ وہ جنگ کرتے تھے اور جنگ کر کے جب وہ لوٹتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم جہاد اصغر یعنی چھوٹی جہاد سے جہاد اکبر یعنی نفس کی جہاد کی طرف لوٹے ہیں، یعنی بڑی جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ کیونکہ ہم اس کی وجہ بھی فرمائیں گے۔ اور صحابہ کرام نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور اعظم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی جہاد ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ جنگ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، مہینے میں، 2 مہینے میں، سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں کفار کے ساتھ جنگ ہوتا ہے، اور یہ ظاہری جنگ ہے۔ اور جو نفس کا جہاد ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، کیونکہ نفس مجھ سے کبھی الگ نہیں ہوتا ہے، شیطان مجھ سے کبھی الگ نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ نفس سے جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ ظالموں سے اور کفار سے جنگ کرنا تو کچھ دیر کے لیے، 1 دن کے لیے ہوگا، 2 دن کے لیے ہوگا، لیکن نفس سے جہاد کرنا جب تک زندگی باقی ہے تب تک نفس سے جہاد کرنا ہے، لہذا جہاد اکبر نفس سے جہاد کرنا، جنگ کرنا ہے۔ اس کی اور دوسری وجہ فرماتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا ہے۔ کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن میرے سامنے ہیں، مگر شیطان نظر نہیں آتا۔ شیطان جو ہمارا دشمن، سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کی آسان ہوا کرتی ہے۔ جو دشمن دکھائی دے رہا ہے اس سے لڑنا تو آسان ہے، اس کے پیدریں سمجھ میں آتی ہیں، وہ کس طرح وار کرنے والا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایسا دشمن جو ہم سے چھپا ہوا ہو، جو نظر نہیں آتا ہو، ہم اس کے وار کو سمجھ نہیں سکیں گے تو اس کے وار کا جواب کس طرح دے سکیں گے؟ لہٰذا نفس سے جہاد کرنا، شیطان سے جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کے حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کافر کے ساتھ جنگ ہوتا ہے تو غازی یعنی جنگ جیتنے والا غازی جو ہوتا ہے وہ کفار و مشرکین پر کوئی بھی رحم نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ سامنے والا کافر ہے، یہ ہمارے کلمے کا دشمن ہے، یہ ہمارے اسلام کا دشمن ہے، لہذا اس کو قتل کرنے میں ذرا سے بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ اور لیکن شیطان جو ہمارا ہے دشمن، ایسا دشمن ہے کہ وہ اکیلے دشمنی نہیں نبھاتا، بلکہ ہمارا نفس اور ہماری جو خواہشات ہیں وہ بھی شیطان کا ساتھ دیتی ہیں، لہذا شیطان تو کئی حواریین کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ہم پہ وار کرتا ہے، لہذا شیطان سے جنگ کرنا، نفس سے جنگ کرنا اور خواہشات سے جنگ کرنا یہ بڑی جنگ ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، ایک وجہ اور بتا رہے ہیں کیوں جہاد اکبر ہے نفس سے جہاد کرنا۔ ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے۔ جب جنگ جیتنے والا یعنی مسلمان کسی کافر کو قتل کرے تو اس کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اور فتح و نصرت یعنی جو جیت حاصل ہوتی ہے، اور اگر شہید ہو جائے اور اگر ہم قتل نہ کر سکے یعنی مسلمان کسی کافر کو قتل نہ کر سکا، کافر نے کسی مسلمان کو شہید کر دیا، تو اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین سے جنگ کرنے میں ہر حال میں فائدہ ہے، چاہے آپ ان پر غالب آ جائیں یا وہ آپ پر غالب آ جائے، آپ کا ہی فائدہ ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں ہوتا۔
لیکن یہ جو جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے دشمن کو قتل نہیں کر سکتے، ہم اپنے دشمن کو قتل نہیں کر سکتے، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے، میں تو اپنے دشمن کو قتل نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرا دشمن جو شیطان ہے، اگر شیطان مجھے قتل کر دے تو میرا کیا حال ہوگا؟ اگر شیطان اسے قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے، شیطان کا قتل کرنا کیا ہوگا؟ راہ راست سے بھٹکا دینا، یعنی سیدھی راہ سے بھٹکا دینا۔ تو راہ راست سے بھٹکا دے تو بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور شیطان سے جنگ کرنے میں اگر ہم جیت جاتے ہیں تب ہی فائدہ ہے، اگر ہم ہار جاتے ہیں تو بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کفار و مشرکین سے جنگ کرتے ہیں تو ہر حال میں فائدہ ہے، اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو مال غنیمت اور فتح و نصرت اور جیت حاصل ہوگی، اور اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو جنت کے ہم مستحق ہو جائیں گے، شہید کہلائیں گے۔ لیکن شیطان سے اگر ہم قتل کر دیے جائیں گے تو مستحق عذاب ہو جائیں گے، یعنی اللہ پاک ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں جنگ کے دن اگر گھوڑے کا لگام چھوٹ جائے اور گھوڑا دوڑ پڑے تو آپ کو کافروں کے یہاں پہنچا دے گا۔ کافروں کے ہاتھ سے قتل ہونا بھی یہ شہادت کا جام پینا ہے، شہید ہونا ہے، تو اس میں تو فائدہ ہے، لیکن اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایمان کا گھوڑا بھاگ جائے تو پھر آپ کی جو ہے خیر نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے۔ ظاہری گھوڑا بھاگے گا تو آپ کفار کے ہاتھ میں بھاگیں گے، لیکن اگر آپ کا ایمانی گھوڑا بھاگ جائے تو آپ اللہ پاک کے عذاب میں مستحق ہوں گے، عذاب میں پھنسیں گے۔ اور جو کافروں کے ہاتھ پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی۔ کافروں کے جو ہاتھ میں پھنس جاتا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا ہے، مگر جو غضب الہی اور عذاب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشقیں کس کر زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس سے جنگ کریں، جہاد اکبر میں ہمیں جیت حاصل کر کے اللہ پاک کی رضا جوئی اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔